جی ویلکم بیک ناظرین. سر میں اپنے ناظرین کے ساتھ مزید ٹاپکس ڈسکس کرتی چلوں جن کے اوپر آپ اپنا تجزیہ دیں گے. ہم بات کریں گے خلیجی ممالک کے امریکہ کو دھمکی. خلیجی ممالک نے $2 ٹریلین واپس مانگ لیے ہیں. اور جو ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی کہ امریکی بحری بیڑا جو ہے USS ابراہیم لنکن میزائل لگنے سے تباہ ہو گیا ہے. اور ایران کے امریکہ کو دھمکی. ابنائے ہرمز میں انڈین تیل بردار جہازوں کو راستہ دینے سے انکار کر دیا ہے. شجرہ طیبہ اسکول میں 165 بچوں کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے یہ کہا ہے. اور ہم بات کریں گے اسرائیل NGOs کی اسرائیل کے لیے چندے کی اپیل اور کیا امریکہ ایران کے مطالبات کو مان لے گا. اور ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو ریلیف دینے سے انکار. میڈیکل بورڈ عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. اور لاسٹ میں بات کریں گے گورنر سندھ کا جو ہے کامران ٹیسوری کو کیوں ہٹایا گیا. یہ ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں گے. جی سر وقت کی قلت ہے, شارٹ سر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے وہ یہ کہ خلیجی ممالک کی امریکہ کو دھمکی. انہوں نے کہا جی ہمارے جو $2 ٹریلین تھے وہ ہمیں واپس دے دے, دھمکا رہے ہیں, اب کیا بنے گا؟ بہت شکریہ نیاب. اچھا, اس میں یہ اس کہانی کے پیچھے نا بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے, بہت لمبی ایک تفصیل ہے. میں بڑا شارٹ کر کے آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا کہ یہ سارا معاملہ تیل والا, پیٹرو ڈالر والا معاملہ, یہ اور ایران نے جو سب سے ان کی دکھتی ہوئی رگ ہے وہ جو تیل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, چاہے امریکہ جس کی معیشت تیل کے اوپر چلتی ہے, جس طریقے سے خلیجی ممالک کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے, جس طریقے سے ایک انہوں نے حصار بنایا ہوا تھا, اور جس طریقے سے ایران جو ہے ان کے اوپر, ان کی ایئر بیسز کے اوپر, ان کے تھاٹ سسٹم پر, ان کے پیٹریاٹ سسٹم پر, ان کے جہازوں کو گرا رہا ہے, وہ تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اچھا نیاب, اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ہمیں 1971 میں ہمیں اس وقت جو امریکہ کے صدر تھے رچرڈ نکلسن, وہ جس وقت ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی تو ویتنام کے اندر ان کو بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا, بہت بڑا ان کو ان کی معیشت کو نقصان ہوا, ان کو مالی نقصان ہوا. اس وقت انہوں نے یہ دیکھا, ان کے پاس اس جنگ کے اندر جو ویتنام کی جنگ تھی اس کے اندر امریکہ نے یہ دیکھا ہمارے پاس جو گولڈ ریزرو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. ان کی جو کرنسی تھی, جو ڈالر چھاپتے تھے اس وقت ایک میکانزم یہ تھا کہ انہوں نے اس کرنسی چھاپنے کے عوض جو ہے نا انہوں نے وہ گولڈ رکھنا ہوتا تھا, پھر یہ اپنی کرنسی چھاپتے تھے. جس وقت انہوں نے یہ دیکھا, امریکہ نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس گولڈ ریزرو موجود نہیں ہے, ہم جنگ میں بڑی بری طرح سے شکست کھا چکے ہیں, ہمارا بہت سارا جانی بھی نقصان ہوا ہے, تو اس کے بعد اس کے جو صدر تھے ان رچرڈ نکلسن, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک یہ جو ڈالر جو ہے نا ایک پیٹرو ڈالر کے نام سے جو ہے نا انہوں نے ایک سکیم بنائی. اور یہ پیٹرو ڈالر جو اب موجودہ جو ڈالر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی بیک پہ آپ کو کوئی بھی چیز ریزرو میں نظر نہیں آئے گی, نہ اس کی بیک پہ کوئی گولڈ ہے, نہ اس کی بیک پہ کوئی ایسی چیز ہے. یہ صرف اور صرف امریکہ جو ہے نا وہ ڈالر چھاپ لیتا ہے. اب آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ فیک کرنسی ہے. جو انٹرنیشنل لاز ہیں, جو انٹرنیشنل قانون ہے, وہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کی مٹھی میں ہے, امریکہ کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو گولڈ بیک ریزرو کرنسی تھی وہ ختم کر دی. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ 1974 کے اندر یہ سعودیہ کے پاس گئے, اس کے بعد یہ گلف ممالک کے پاس گئے. سب سے پہلے انہوں نے 1974 میں سعودیہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ سیکورٹی فراہم کریں گے, آپ ہمیں جو ہے نا جو بھی آپ نے دنیا میں آئل بیچنا ہے. اس وقت جو ہے سعودیہ لیڈ کرتا تھا جو آئل میں بیچنے میں, آئل نکالنے میں, جو ان کے آئل جو ان کے جو ذخیرے تھے وہ اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ سعودیہ کے جو ہے نا وہ تیل بکتا تھا. اس کے بعد انہوں نے 1974 میں سعودیہ کے ساتھ یہ ڈیل کی, ہم آپ کو جو ہے نا سیکورٹی فراہم کریں گے. اب آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے جتنا بھی اپنا تیل بیچنا ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈالر میں جو ہے نا وہ پیمنٹ لینی ہے. اور ڈالر میں جب آپ کو پیمنٹ آئے گی, جب پیمنٹ وہ آتی ہے, اس کے بعد جو اس میں آپ کو منافع ملتا ہے اور ایک پرسنٹیج طے کی گئی, اور وہ آپ جو ہے امریکہ کے اندر انویسٹ کریں گے. وہ ایک سوورین جو ہے نا انویسٹمنٹ فنڈ ہوتا ہے, وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سعودیہ کو یہ ایگریمنٹ کے تحت مجبور کیا گیا کہ آپ جو ہے نا اس کے اندر اس میں انویسٹ کریں گے. اب میں تھوڑا سا آپ کو نیاب اور بتاتا چلوں, اس وقت جو
جو اس فنڈ کے اندر جو انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے سعودیہ کی وہ 925 بلین ڈالر ہے اس وقت جو رائٹ نو ابھی جو موجودہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ابو ظبی کی اس فنڈ کے اندر 990 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ موجود ہے. اس کے بعد آپ کویت کی طرف آ جائیں, کویت کی 800 بلین ڈالر کی آج کے دن تک جو ان کی جو انویسٹمنٹ ہے ان کے جو فنڈز کے اندر, اس میں آپ جو بھی انہوں نے اثاثے ایسٹ بنائے ہوئے ہیں اس میں کویت کی 800 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ موجود ہے. اس کے بعد قطر کی 520 بلین ڈالر کی جو انویسٹمنٹ جو ہے نا موجود ہے. اور یہ سارے ایسٹ جو ہے نا امریکن ٹیک کمپنیز میں بنائے گئے, امریکن ٹریجری بانڈ میں بنائے گئے, اور یہ ساری انویسٹمنٹ وہاں کی ریئل اسٹیٹ میں کی گئی. اس وقت جو انہوں نے یہ نعرہ لگایا آئل فار سیکورٹی کا, تو اس میں جو ہے سعودی عرب جو ان کے چنگل میں پھنس گیا. اس میں جتنے بھی گلف ممالک تھے, جتنے بھی جو گلف کنٹریز تھے, وہ سارے اس کے سمجھے کہ وہ ان کے جال میں پھنس گئے. جس وقت یہ آئل جو بیچا جاتا تھا, اس کے بعد جب وہ آئل کے پیسے وہاں امریکہ کے اندر انویسٹ ہوتے تھے تو امریکہ ان پیسوں کی بیسس پہ وہ بے تحاشا قرض لیتا جا رہا تھا, اور جو امریکہ کی معیشت جو ہے وہ ساری ان ڈالرز پہ چلتی رہی, ان جو تیل کے عوض آتے رہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, دیکھیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مانگ صرف آئل کی ہے. اگر آئل کسی ملک کے اندر نہ جائے, آئل کسی ملک کے پاس نہ ہو, تو اس کی معیشت رک جاتی ہے, ان کا کاروبار رک جاتا ہے, ان کے سسٹم رک جاتے ہیں. اب جس طریقے سے وہ آئل بکتا تھا اسی طریقے سے امریکہ کو ڈالر اس کے ملک میں پہنچ جاتے تھے. یہ ایک چین بنائی گئی, ایک ان کو دھوکہ دیا گیا, ان کو اسرائیل سے ڈرایا گیا, ان کو عراق سے ڈرایا گیا, ان کو ایران سے ڈرایا گیا, ان کو دوسرے شام سے ڈرایا گیا, ان کو ڈرا کر وہ اپنا کام کرتے رہے. اور اسی دوران نیاب وہ امریکن بیسز بنی. امریکن بیسز میں بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اس کے جو ہے نا عوض ان گلف ممالک سے امریکہ نے لی. اس کے بعد ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جو قطر کے اندر ایک ریڈار سسٹم تھا ANFPS, جو ایک بہت ہی آپ سمجھے کہ پرائڈ آف امریکہ اس کو کہا جاتا تھا, اور اس کی 1.1 بلین ڈالر اس میں انویسٹمنٹ قطر نے کروائی کہ 5000 کلومیٹر تک ہر چیز وہ دیکھ سکتا تھا, 5000 کلومیٹر تک وہ ہر چیز ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا کہ کون سا جہاز آ رہا ہے, کون سا ڈرون آ رہا ہے. لیکن یہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود, اتنے پیسے ان کو دینے کے باوجود, اگر ہم ان کی ڈیفنس, یہ تو جو انویسٹمنٹ جو ہے نا میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے جو امریکہ کے اندر گلف ممالک کی ابھی پڑی ہوئی ہے, اس کے علاوہ جو ڈیفنس کے نام پر ان کو لوٹا گیا جس طریقے سے بلین ڈالرز کی, وہ بھی جو فگر جو ہے نا تقریباً کوئی 600 بلین ڈالر سے زیادہ ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے نا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوئے ہیں, جو امریکہ ان ملکوں سے ابھی تک پیسے لے چکا ہے. وہ جہازوں کی مد میں, وہ امریکن بیسز کی مد میں, وہ دوسرے تھارڈ سسٹم کی مد میں, وہ پیٹریاٹ سسٹم کی مد میں. لیکن اب موجودہ کنڈیشن میں ہمیں جو چیز نظر آئی ہے یہ ساری چیزیں زیرو ہو گئی ہیں. امریکہ کے یہ ملین ڈالرز کے, وہ بلین ڈالرز کے جو بھی ان کے جو دفاعی آلات تھے, جو بھی ان کی دفاعی تنصیبات تھی, وہ ایران کے ایک $10,000 کا شاہد 136 ڈرون ہے, اس کے سامنے یہ بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں. تو اس سارے معاملات کی وجہ سے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو اب جو ہے نا خلیجی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارے معاملات اس لیے کیے تھے کہ امریکہ ہمیں سیکورٹی فراہم کرے گا. لیکن جب یہ موجودہ صورتحال بنی, موجودہ صورتحال میں جب ایران نے ان کے اوپر حملہ شروع کیا, موجودہ صورتحال پر جب یہ جنگ بنی تو جنگ شروع ہوئی, تو اس کنڈیشن میں جو امریکہ نے جو ہے نا وہ ان گلف ممالک کا ساتھ نہیں دیا, وہاں سے اپنی شہری لے کر وہ فوری طور پہ نکل گئے. اب یہ ساری صورتحال کی وجہ سے جو سعودی عرب جو ہے وہ اس پرانے معاہدے کو, خلیج ممالک جو ہے نا, گلف ممالک جو ہے نا, اس پرانے معاہدے کو جو آئل فار سیکورٹی تھا اس کو وہ ختم کرنے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جو ان ممالک کی جو اب جو موجودہ جو سب کی ملا کے جو پیمنٹ بنتی ہے وہ $2 ٹریلین بنتی ہے.
وہ جو امریکہ کے اندر انویسٹ ہے، اب یہ خلیجی ممالک یہ سوچ رہے ہیں امریکہ ہمارا دفاع نہیں کر سکا، امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکا، امریکہ کے ساتھ جو ہماری ڈیل تھی، جو ہمارے اس کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، اس کے اوپر وہ پورا نہیں آ سکا۔ اب یہ خلیجی ممالک یہ سوچ رہے ہیں ہم آئندہ بھی امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اور جو $2 ٹریلین ہے اس کو بھی واپس لائیں گے۔ بالکل سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ان کی بیسز نہیں تھی، ان کے اپنے مفادات کے لیے تھی۔ خیر سر، IRGC کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ $20 ارب کا جو ہے بحری بیڑا ابراہیم لنکن میزائل لگنے سے تباہ ہو گیا ہے۔ جی سر، کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا نیاب، یہ بھی ہم روزانہ کی بیسس پہ نا ہم ایران کی فتوحات کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، اب 2025 کی جنگ جو ہم نے اکتوبر 2025 میں ہم نے جو ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ دیکھی تھی، اس کے حوالے سے موجودہ جو صورتحال ہے وہ بالکل ہمیں مختلف نظر آ رہی ہے۔ اس صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ایران کرتا ہے، ایسا کام ایران کرتا ہے جس سے پوری دنیا جو ہے نا وہ حیران رہ جاتی ہے۔ اب یہ جو بحری بیڑا تھا یہ بالکل جو ایران کے سر کے اوپر آ کر کھڑا ہوا تھا، اور یہ $20 بلین کا جو ہے نا اس کو بتایا جاتا ہے، اس کی قیمت ہے۔ اس کے ساتھ تھارڈ سسٹم بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ پیٹریاٹ بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ 10 اس کے جو ہے نا 7 کشتیاں بھی ہیں۔ اب لیکن موجودہ جو اسٹریٹجی جو ایران نے استعمال کی ہوئی ہے، جو موجودہ کنڈیشن میں ایران جو اپنی جنگی حکمت عملی کے ساتھ ایران امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر جو حملے کر رہا ہے، اس کنڈیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایران کو بڑی کامیابی مل رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب یہ آج صبح جب یہ بات ایرانی جو IRGC نے یہ دعویٰ کیا ہے، جو انہوں نے فوٹیج جو شیئر کی ہے، ابھی تک جو ہے نا وہ امریکن سیکیورٹی اداروں کی طرف سے، سینٹ کام کی طرف سے، پینٹاگان کی طرف سے ابھی تک اس کو جو ہے نا واضح طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن ایران بڑے واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کا جو USS ابراہیم لنکن جو امریکن بحری بیڑا جس کی $20 بلین جو ہے نا جس کی جو قیمت بتائی جاتی ہے، اس کے اوپر ہم نے میزائل ہٹ کی ہیں، اور میزائل ہٹ ہونے کے بعد اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور IRGC نے باقاعدہ واضح طور پہ اور باقاعدہ آفیشلی اس کی کچھ پکچر بھی شیئر کی ہیں جو میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ اب یہ کچھ آنے والے وقت میں ہی پتہ لگے گا کیا امریکن سیکورٹی ادارے، ڈونلڈ ٹرمپ، پینٹاگان، جو ان کے سیکٹری وار ہیں پیٹ ہیگزٹ، اور جو اس وقت جو جنگ میں ان کے دماد ہیں جیرڈ کشنر، کیا وہ لوگ اس بات کی تردید کرتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں؟ ابھی اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی تھی، آج کی صبح کی بات ہے، عراق کے اندر ان کا KC-135 ایک ٹینکر بردار جہاز ہے جو B-2 بمبار کو ری فیولنگ کرتا تھا، جو ان کے جہاز ہیں ان کی ری فیولنگ کرتا تھا۔ KC-135 عراق کے اندر اس کو گرایا جا چکا ہے، اور اس جہاز کے گرنے کی تصدیق آج صبح امریکن سیکیورٹی ادارے بھی کر چکے ہیں، پینٹاگون بھی کر چکا ہے، سینٹ کام بھی کر چکا ہے، اور دوسرے جو ان کے جو بھی اس وار کے اندر جو ان کے سیکٹری وار ہیں وہ بھی اس کو پیٹ ہیگزٹ وہ بھی اس کو جو ہے نا ویریفائی کر چکے ہیں کہ ہمارا عراق کے اندر یہ بڑا ایکسپینسو طیارہ جو ہے نا وہ تیل بردار ٹینکر جو اس کو کہا جاتا تھا KC-135 وہ گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ تو بحری بیڑے سے کے متعلق جو ایرانی فورسز ہیں، IRGC ہے، ایرانی حکومت ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر میزائل حملہ کیا ہے اور یہ تباہ ہو گیا، لیکن امریکی اداروں کی طرف سے ابھی تک کوئی اس کی نہ تردید آئی ہے نہ تائید آئی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں یا آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل واضح صورتحال کیا ہوگی۔ جی اچھا سر، جس طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کیا امریکہ ایران کے مطالبات مانے گا؟ دیکھیں نیاب، موجودہ جو کنڈیشن چل رہی ہے یا موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں کل جو سب سے پہلا بیان جو ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا یہ آیا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے آ کے میڈیا کے اوپر لوگوں سے بات کی ہے اور جو چیزیں انہوں نے اب میڈیا کے سامنے پیش کی ہیں، تو وہ بڑا واضح طور پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایران اس وقت جو وہ ایسی کنڈیشن میں آ چکا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو امریکہ سے منوا سکے۔ اب
نایاب ہم نے اس میں ابھی موجودہ کنڈیشن میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں، جس طرح امریکہ کا تھارڈ سسٹم، جس طرح امریکہ کا پیٹریوٹ سسٹم، جس طرح امریکہ کے کویت کے اندر F-15E جو ان کے بڑے ایک سمجھے کہ مایا ناز جہاز سمجھے جاتے تھے، وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آج کی جو ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، جو KC-135 جو عراق کے اندر جو امریکہ کا جہاز آج تباہ ہوا ہے، اس کو ہم اگر دیکھیں، اس کے بعد ہم جو کل کا دن اگر ہم دیکھیں تو جو امریکہ کے جو تیل بردار 2 جہاز تھے وہ جس طریقے سے تباہ ہوئے ہیں، اور جس طرح ہر روز ایران کو ایک جس طرح بھی کوئی نیا دن آتا ہے، ایران ایک بہت بڑی فتح جو ہے نا اس کی طرف جو ہے نا وہ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل ہیں، جو ایران کے مطالبات ہیں، اب اس کے اوپر سوچیں گے۔ اچھا، لیکن نایاب اگر ہم ان مطالبات کی طرف اگر دیکھیں تو وہ جو 3 مطالبات انہوں نے کیے ہیں، تو وہ میرے خیال میں ان کے کوئی ناجائز مطالبات نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی جس طریقے سے ہم جو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جو اسرائیل کا جو نیتن یاہو ہے، ان کی طرف سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن انہوں نے جو 3 مطالبات کیے ہیں وہ کوئی ناجائز نہیں کیے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہماری آزادی کو، ہماری خود مختاری کو وہ تسلیم کیا جائے، اور ہمارے اوپر جو پابندیاں ہیں، ہمارے اوپر جو سینکشنز ہیں، ان کو فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا کی طرف سے ہمیں جو گارنٹی دی جائے کہ آئندہ ایران کے خلاف ایسی کوئی جارحیت نہیں ہوگی، ایران کے خلاف ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا جس سے ایران کی عوام، ایران کی حکومت یا ایران کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے۔ اور تیسرا جو مطالبہ ہے وہ ایک بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو ہمارے اس جنگ کے اندر نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ جو ہے نا وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ دیکھیں نیاب تو اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، یہ جو تینوں مطالبات ہیں وہ بہت جائز ہیں، اور جس طریقے سے ہم امریکہ کے اندر بوکھلاہٹ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے سیکٹری وار پیٹ ہیگزیٹ کا ہم نے بیان دیکھا، جس طریقے سے ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کل جس طرح وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھے وہ دیکھا، جس طریقے سے کل نیتن یاہو غصے میں آ کر جو تقریر کر رہا تھا اور جس طرح وہ فرسٹریشن کی حالت میں تھا، تو یہ ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں ایران کے اس مطالبات کی طرف ضرور غور کیا جائے گا۔ سر، یہ غور کرنے والی بات تو بالکل درست ہے، لیکن اسرائیل نے تو خود اپنی NGO سے چندے کی اپیل کر دی ہے، تو کیا وہ ایران کو کمپنسیٹ کرے گا؟ اچھا نیاب، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے کہ جو ایران کے اندر جو NGOs ہیں، جو ایران کے اندر جو لوگ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ اب سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کل آ کر مختلف جو ہے نا فورمز کے اوپر انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ ایران کی طرف سے جو حملے کیے گئے ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ جو کل کے جو فگر آئے ہیں، ایران اس وقت اسرائیل کے اوپر جو 42,000 میزائل حملے کر چکا ہے، جو کل کی ڈیٹ تک، جو آفیشلی جو رپورٹ، یہ میری اور آپ کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، وہ وہاں کا ایک جیروسلم کا جو ان کا ایک مین جو سٹریم میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران نے کل تک اسرائیل کے اوپر 42,000 میزائل داغے، اور انہوں نے ویریفیکیشن یہ دی ہے کہ جو ایران کا جو سائرن سسٹم ہے وہ 42,000 دفعہ ان 13 دنوں کے اندر وہ جو ہے نا ایکٹیو ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب کوئی جو میزائل جو ہے، جب کوئی ڈرون جو ہے، جب کوئی بھی اسرائیل کی طرف جاتا ہے، وہ حزب اللہ کی طرف سے ہو، وہ ایران کی طرف سے ہو، یا کسی بھی اور ٹیریٹری کی طرف سے ہو، تو وہ جو ان کا جو ان کا جو سسٹم ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ ان 42,000 میزائلوں کو ایکٹیویٹ کر چکا ہے، دیکھ چکا ہے، اور جو اب جو جیروسلم کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے ان 42,000 میزائل حملوں میں جتنے گھر تباہ ہوئے ہیں، جتنے ہسپتال تباہ ہوئے ہیں، جتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں، جتنے بینکروں کو نقصان پہنچا ہے، وہ کل کے اخبار میں بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے۔ تو اس ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے وہاں کے جو NGOs ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، جو اسرائیلی ہیں، انہوں نے یہ دنیا سے اپیل کی ہے، جس طریقے سے یہ غزہ کے لوگوں پہ مظالم انہوں نے کیے، جس طریقے سے شام میں انہوں نے جو ہے نا مظالم جو ہے نا وہ کیے، جس طریقے سے انہوں نے ایران کے اندر جو ہے نا لوگوں کو مارا، جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے بدماشی کی ہے، اور پھر یہ لوگوں
تک ادویات نہیں پہنچنے دیتے تھے، پھر یہ لوگوں تک جو ہے نا وہاں کی جو بھی کھانے پینے کی چیزیں وہ نہیں جانے دیتے تھے. یہ دنیا میں ہی اسرائیل کو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ مکافات عمل میں وہ سارا کچھ دکھا دیا ہے کہ اسرائیل کی جو این جی اوز ہیں، اسرائیل کے جو لوگ ہیں، وہ اب چندے کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں ادویات کی جو ہے نا کمی ہے، ہمیں یہاں پانی کی کمی ہے، ہمیں یہاں دوسری چیزوں کی کمی ہے، وہ یہاں ہمیں جو ہے نا وہ پہنچائی جائیں. دیکھیں سر کتنی جلدی وقت جو ہے پلٹا کھاتا ہے. کل تک یہ جب غزہ میں اس طریقے کی صورتحال تھی تو یہ ان ہاسپٹلز پہ اٹیک کر دیتے تھے، ڈاکٹرز بیچارے بڑی جانوں سے گئے. خیر سر ملکی صورتحال کی بات کرتے ہیں، بس یہ لاسٹ ہے ہماری. گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹسوری، ان کو کیوں ہٹایا گیا عہدے سے؟ نیب یہ جو کامران ٹسوری صاحب والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا کوئی دلچسپ معاملہ ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے. تو اس میں ہمیں جو اس وقت جو موجودہ کنڈیشن نظر آ رہی ہے نا، اس میں میرے خیال میں جو نون لیگ کے جو نہال ہاشمی صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے، تو یہ میرے خیال جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات طے پا گئے ہیں، اور کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ اب آپ مزید جو ہے نا آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ جس طریقے سے کامران ٹسوری صاحب کام کر رہے تھے، جس طریقے سے وہ وہاں لوگوں کو بلا رہے تھے. آج بھی انہوں نے لاہور قلندر کے ساتھ جو 50,000 بچوں کو وہاں گورنر ہاؤس کے اندر لانا تھا، اس کے بعد وہاں لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، جس طریقے سے انہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول رہے تھے، تو میرے خیال میں کام تو وہ اچھا کر رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے معاملات کا کسی بھی وقت یہاں کچھ ہو سکتا ہے. لے سکتے ہیں. تو اس وقت جو میرے خیال پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کچھ ایسی ڈیل ہو چکی ہے، جس طرح آپ پنجاب میں دیکھتی ہیں، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے اور یہاں گورنر جو ہے نا پیپلز پارٹی کا ہے. وہاں سندھ میں اب آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہاں یہ اب ان کی دونوں کی معاملات کچھ طے پا گئے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ گرما گرمی ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن اب میرے خیال میں اب انہوں نے ایم کیو ایم کو اسی لیے یہ سیٹ واپس لی ہے کہ موجودہ جو کنڈیشن میں اب اگر ہم ماضی میں دیکھیں، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تھی تو ایم کیو ایم کی طرف سے بڑا واضح طور پہ بیان آتا تھا کہ جی ہم جو ہے نا ملک کے وسیع تر قوم و مفاد میں ہم جو ہے نا استعفے دے رہے ہیں، ہم جو ہے نا اسمبلی سے واک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم یا جو عدم اعتماد لا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے نا ہمیں کوئی ایسی کوئی کنڈیشن یا ایسی کوئی پوزیشن ان کی نظر نہیں آتی. تو موجودہ حالات میں جو میرے خیال میں جو نون لیگ نے یہ جو نہال ہاشمی صاحب کو وہاں لگایا ہے، تو یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوئی ان دونوں کی آپس میں کچھ معاملات کو طے ہو گئے. جی اچھا سر، بس لاسٹ کوسچن آپ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیف دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. کیا اب میڈیکل بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ کیا وہ میڈیکل بورڈ کے مرہون منت ہے؟ اچھا نیاب، یہ جو عمران خان صاحب والا معاملہ ہے، اس میں ہم نے یہ کل دیکھا کہ عمران خان صاحب کے 3 مطالبات تھے. ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو الشفا ہسپتال منتقل کیا جائے. دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی ذاتی معالج تک رسائی دی جائے. اور تیسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے اہل خانہ کسی بھی وقت جو ہے نا ان کو عمران خان صاحب کو مل سکیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے کوئی آرڈر جاری کرے، ایسی کوئی جو ججمنٹ دے جس سے ان کے اہل خانہ کو ان سے ملنے میں بالکل کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو اس میں جو ججمنٹ آئی ہے اس کے لحاظ سے تو ہمیں یہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے ایسا کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا نہیں ہے. جس طریقے سے وہ لطیف کھوسہ صاحب نے کل پریزنٹیشن کی، جس طریقے سے انہوں نے پہلے بیان دیے تھے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے، تو ہمیں یہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب جو عمران خان کو ان 3 مطالبات کے اوپر کو ریلیف دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جو وہاں کے چیف کمشنر ہیں محمد علی رنداوا صاحب، تو ان کو ایک پورا میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے جو ہے نا وہ ڈائریکشن دی ہے. اس میڈیکل بورڈ میں جو ایک ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب ہیں جو الشفا کے جو کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور دوسرے ہیں ڈاکٹر عارف خان صاحب جو پیمز کے جو ہیڈ ہیں آپتھلمالوجی ڈپارٹمنٹ کے. ان دونوں
ان دونوں کے ساتھ ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا اور وہ بورڈ یہ فیصلہ کرے گا عمران خان صاحب کو کہ کہ الشفا ہسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساری ذمہ داری چیف کمشنر جو ہے نا محمد علی رنداوا صاحب پہ ڈال دی ہے. اور محمد علی رنداوا صاحب کہ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے تعلقات حکومت کے ساتھ ہیں, جس طریقے سے تعلقات ان کے جو ہمارے جو ہے نا وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ ہیں, تو اب یہ آپ ماشاءاللہ سمجھ ہی گئی ہوں گی آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ آئے گا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں مل سکے گا. لیکن سر پھر بھی وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے, دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی, کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.